الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صلوات عزیزان محترم، ہماری مجلس کا بنیادی موضوع اسپریچول گروتھ اور ریلیجیس اویئرنیس، اور اسی کے ذیل میں ہم نے بہت اہم نکات پر غور بات کی اور ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری بنیادی جو لرننگ گولز ہیں، جو چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جو لیسن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اسپریچولی گرو کریں اور اپنے آپ کو ریفائن کریں، پیوریفائی کریں، اپنے آپ کو خالص بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچولی بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور لاجیکلی اور انٹلیکچولی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی تھیم ہے ہمارا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ آف ہارٹ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قلب پر توجہ کریں، اپنے احساسات پر توجہ کریں، اپنے ایموشنز پر توجہ کریں، اور یہ غور کریں کہ ہم کس طرح سے دوسرے کی مشکل کا احساس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سینسیٹیو بنا سکتے ہیں، دوسرے کے درد کو ہم کس طرح محسوس کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں ہم جو ہے وہ خوشی کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کل آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنے 10ویں امام کا ایک بڑا معروف قول ہم نے اس پر بات کی کہ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من حانت علیہ نفسہ لم تأمن شرہ، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے نفس یعنی اپنے وجود یعنی اپنے مرتبے، اپنے مقام کو، اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی رسپیکٹ کو، اپنی اہمیت کو، اپنے احترام کو، اپنی آنر کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو ایک آنرڈ ہیومن بینگ، ہم نے آنر دی ہے، ہم نے ڈگنیٹی عطا کی ہے۔ یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، انسان اور حیوانات کے اندر فرق ہے، انسان اور پلانٹس کے اندر فرق ہے، انسان اور نان لیونگ بینگ ان کے درمیان فرق ہے، لہذا انسان کو کبھی پلانٹس کی سطح پر، کبھی حیوانات کی سطح پر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو انسانیت کی سطح پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے، اپنی کیپیسٹی کو نہیں پہچانیں گے، اپنی پوٹینشلز کو نہیں پہچانیں گے، آپ جو ہے
دوسرے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ آپ شر کا باعث بنیں گے، نقصان کا باعث بنیں گے، دوسرے کو آپ جو ہے ہارم کریں گے ان کو۔ اور یہی ایک کرائٹیریا بھی ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں دوسروں کو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا نفس ان کو اجازت دے رہا ہوتا ہے اس کام کی، ان کا قلب ان کو اس کام کی اجازت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنی ڈگنیٹی اور اپنی رسپیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت کبھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اخلاقی لحاظ سے بعض غلط کام کریں، یا دوسرے کو فریب دیں، یا دوسرے کو ساتھ جھوٹ بولیں، یا دوسرے کو دکھ پہنچائیں، یا دوسرے پر ظلم کریں۔ یہ جو ایک آدمی ظلم کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا، ایک آدمی چوری کرتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی ایسا نہیں کرتا، اس کے روٹس کہاں پر ہیں؟ ہمارے ائمہ روٹس پر جانا چاہتے ہیں کہ ہم بیسک کوزز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم سرفیس پہ رہیں گے اپنی تربیت نہیں کر سکتے، جب تک ہم سطحی طور پر چیزوں کو دیکھیں گے اپنی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم اصل کوزز اور روٹس اور بیسز جو ہیں پرابلمز کی، ان کو ہم جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک کا نفس اس کو اجازت دیتا ہے غلط کام کرنے کی، دوسرے کا نفس اس کو اجازت نہیں دیتا۔ کیوں امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آپ کے آخری کلمات جو آپ کے سنے گئے کربلا، صحرائے کربلا میں، وہ کیا تھے کہ یا آل ابی سفیان؟ اسی حقیقت کی طرف امام اشارہ کر کہ یا آل ابی سفیان ان لم یکن دینکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے، خدا پر تمہارا ایمان نہیں ہے، نبوت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، ولا تخافون الآخرہ، اور آخرت کا بھی تم میں خوف نہیں ہے، قیامت کا بھی تم میں خوف نہیں ہے، تو کونوا احرارا فی الدنیا، تم اس دنیا میں آزاد مرد بنو، آزاد انسان بنو۔ تمہاری انسانیت کہاں چلی گئی؟ تمہاری فطرت کہاں چلی گئی ہے؟ تمہاری عقل سلیم کہاں چلی گئی ہے؟ اگر تمہارے اندر یہ شرافت ہوتی جو ابتدائی لیول کی ہے تو تم کبھی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں مت کرتے۔ یہ خود امام حسین نے ہمیں میسج دیا۔ تو ہم گفتگو ہم نے جب آگے بڑھائی تو ہم یہاں تک پہنچے کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس روایت کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں اور مزید ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جب تک اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، یہ جو معرفت نفس کا ایشو ہے، خود شناسی اور سیلف انڈرسٹینڈنگ، سیلف اویئرنیس، یہ بہت ہی باریک، بہت ہی ہڈن اور بہت ہی سٹل ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری بھی ہے، اور اس سے ہماری جو نگلیکٹ فل ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ سارے عرفاء، ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ اس نقطے پر بہت زیادہ جو ہے ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنی بیماری کو نہ پہچانے تو کبھی انسان جو ہے، جس طرح فزیکلی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی بیماری کو نہ پہچانیں آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو جاتا ہے، اور آپ اخلاقی بیماریوں میں بھی spiritual sickness is like the same. یعنی if for example you are not recognizing your problems, your issues, your spiritual and moral illness, then you will not be in need of any spiritual طبیب۔ آپ کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو امام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عالم دین کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بعض لوگوں کو احتیاج ہے اور بعض کو نہیں ہے؟ بعض کو ضرورت ہے اور بعض کو نہیں ہے۔ ہماری کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت کے ماننے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں بعض قرآن کو سمجھنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور بعض قرآن کو سمجھنے میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے؟ کیوں بعض جو ہے وہ ٹیچنگز آف اہل بیت، معارف اہل بیت، کانٹینٹس جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے لیے اہم ہیں، لیکن دوسرے شخص کے لیے بالکل اہم نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام کی، نبی کی، قرآن کی صرف بیٹھ کے تعریف کریں ان کی اور ان کی عظمت کے گن گائیں، لیکن انہوں نے کہا کیا ہے اس پر آپ بات نہ کریں، ان کی ٹیچنگز پہ آپ بات نہ کریں، ان کے جو معارف ہیں ان کے اوپر آپ بات نہ کریں۔ کیوں بات نہ کریں؟ اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، میری نیڈ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑے۔ قرآن اس لیے کافی ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو میں اس کے سر پہ رکھ دوں۔ قرآن اس لیے کافی ہے کہ اگر کوئی کسی کی شادی ہو تو میں جہیز میں قرآن ساتھ رکھ دوں۔ قرآن اس لیے کافی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو میں اس قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کر دوں۔ لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن میسج کیا دے رہا ہے، ہمارے لیے ضرورت ہی نہیں اس کی، اس لیے کہ ہم بیمار نہیں ہیں۔ وہ لوگ اب ان کی نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو زبان حال جس کو کہتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہج البلاغہ میں دلچسپی لیتے ہیں، جن کے اندر یہ درد ہے اور انٹرسٹ ہے کہ وہ دیکھیں کہ امام نے کیا کہا ہے، ائمہ نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، وہ سارا فوکس ان کا ٹیچنگز پہ ہوتا ہے، سارا فوکس ان کا علم کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں، دوسرا جو گروپ ہے جس کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، وہ ان کو دراصل بیمار سمجھتے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی آپ لوگ بیمار ہیں اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی بیماری کو سمجھ لیا ہے کہ آپ میں ایشوز ہیں، آپ میں مورلی، ایتھیکلی آپ کے اندر پرابلمز ہیں، لہٰذا آپ محتاج ہیں کہ علی کے نہج البلاغہ اور خطبات پر غور کریں اور اپنی سکنس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو شفا عطا کریں۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ہیلتھ سیکٹر کے اندر کیا ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پر جو مینٹل ہیلتھ کی سچویشن ہے اس میں کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیمار اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہمارے ہاں یہ ہے۔ کتنے ہی میں خود آبزرو کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں اسپریچولی بہت زیادہ میری فیلڈ ہے، میں اسپریچولی آبزرو کرتا ہوں ان پیشنٹس کو مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بائی پولر ایشو ہے، جو سمجھتے ہیں ان کو اسکیزوفرینیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہے، اور ان پیشنٹس میں کہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کے اندر کوئی پرابلم، وہ کہتے ہیں میں زبردستی یہاں پر داخل کرا دیا گیا۔ ان دونوں کے علاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل یہی مثال اسپریچول کانٹیکسٹ میں ہمارے ساتھ بھی، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اپنے اندر کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے اندر پرابلمز ہیں، ہماری سوشل لائف میں سیریس مورل اور ایتھیکل ایشوز ہیں، یہ جو کثرت سے ہمیں طلاقیں نظر آتی ہیں، کثرت سے فیملی ڈسپیوٹس نظر آتے ہیں، یہ جو ہزاروں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی بیسکس پر بھی غور نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا میں بہت اس کو ایویلویٹ کرتا ہوں، جب خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں، تو مجھے ایک چیز ہمیشہ کامن نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ ان میں سے قرآن میں کسی نے غور نہیں کرنا اور نہ کبھی کیا ہے، نہ اس پر عمل کیا ہے۔ اہل بیت کی ٹیچنگز پر انہوں نے کسی نے عمل نہیں کیا،
کبھی ان کے لیے اہم نہیں، جس کی وجہ سے آج اس گھر میں اتنے شدید جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، طلاق تک نوبت آ گئی، سیپریشن تک نوبت آ گئی. صرف اور صرف ایک چیز ہمیشہ مجھے کامن نظر آتی. یہ عجیب بات ہے، اگر میں نے ہزاروں کیسز اب تک دیکھے ہوں تو مجھے ایک بھی کیس آپ اٹھا کے دکھا دیں کہ جو واقعاً قرآن کے اخلاقی اور اسپریچول پرنسپل کو سمجھتا ہو. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جوڑوں کو بنایا اور میں نے ان میں رحمت اور مودت کا اصول رکھا، میں نے فطرت میں تمہارے مودت کو رکھا، میں نے فطرت میں تمہارے محبت کو رکھا. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بنا دیا، ایک مرد کو بنا دیا، اور پھر ان کی جو ہے وہ کچھ ڈیزائرز ہیں جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ شادی کر لی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں اس کائنات کو گرو کرنے والا ہوں، میں اس کائنات کو ایڈمنسٹر کرنے والا ہوں، میں ان تقاضوں کو بھی مد نظر رکھوں گا کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے. اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو آکسیجن کا انتظام تم نے نہیں، میں نے کرنا ہے. اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پانی کا انتظام تم نے نہیں، میں نے کرنا ہے. اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو روشنی اور سورج اور ہیٹ کا انتظام تم نے نہیں، میں نے کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے صرف جوڑوں کو پیدا نہیں کر دیا اور کچھ تھوڑی سی خواہشات دے دی، بلکہ میں نے ساتھ رحمت اور مودت کا اصول ان میں رکھا ہے. مودت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف محبت مت کریں بلکہ اس محبت کا اظہار بھی کریں. یو نیڈ ٹو ایکسپریس یور لو ایز ویل. اور پھر رحمت اس لیے رکھی کہ اگر ایک کمزور ہو اور ایک جو ہے وہ ولنریبل ہو تو دوسرے میں رحم دلی کا جذبہ ہو، دوسرے میں معاف کرنے کا جذبہ ہو، دوسرے میں فارگیو کرنے کا جذبہ ہو، اور دوسرے کی ولنریبلٹی کو وہ سمجھتا ہو. اگر ان اصولوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو کبھی بھی ہماری فیملیز میں جو ایشوز آتے ہیں ہم اس تک نہیں پہنچیں گے. صلوات پڑھ دیجیے. تو جب ہم یہ احساس کرنے لگتے ہیں ان مجالس کے ذریعے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لقد ارسنا الامانہ، ہم نے امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو دی، انہوں نے قبول نہیں کی، انسان نے قبول کی. یہ امانت کیا چیز ہے؟ یہ ٹرسٹ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ٹرسٹ اور امانت جو ہے یہ دراصل امانت الہیہ اس کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پوٹینشل دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ ہم ہائیسٹ لیول پر پرفیکشن کے پہنچ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، ہم فنا فی اللہ اور اخلاص کی آخری منزل تک پہنچ سکیں. تو یہ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی نہ بتائے کہ کوئی ماسٹرز لیول ہے تو ہم اس کی طرف کبھی جائیں گے نہیں، پی ایچ ڈی لیول ہے اس کا پتہ نہیں. تو قرآن بتاتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہمارے اندر طاقت کتنی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری طاقت کتنی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری پوٹینشل کتنی. یہ قرآن ہے جو بتاتا ہے کہ ہماری کتنی طاقت ہے کہ ہم ملائکہ سے برتر ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم گریں تو ہم ایک پتھر اور جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ احساس آپ میں پیدا ہو جاتا ہے. I'm talking about feelings and emotions. I'm not talking that if we mentally and logically we understand that we have a dignity and respect. I'm not talking about something related to my thinking aspect. I'm talking about my feelings, my realization. When I am realizing, when I am feeling that I have this dignity, I have this level of spirituality, I have this honor, I have this respect, then whenever I want to do something, then I am in a position. This will come after your ihsas,
after your realization. You need to realize first. You need to have feelings. If feelings are involved and you are feeling that you have this level, and then if you want to do something, then you are in a position to compare it. If you see, for example, you want to do something, and on the other hand, you are also well aware of your own status, your own position, your own spiritual level. You have this realization, and now you want to do something. It is related to your amal, it is related to your action. Now what will happen? Now you are able to see whether there is a compatibility between whatever I want to do and whatever the status I have, spiritual status, my dignity. Is this work, is this task, is this thing, is this action related to, is compatible with my dignity or not? If it is compatible and if it is harmonious, then I will say it is good, and it is fazilat, and it is khair, and it is virtue. آپ نے دیکھا کہ کب ہم کسی چیز کو خیر کہتے ہیں، کب ہم کسی چیز کو نیکی کہتے ہیں، کب ہم کسی چیز کو ورچو اور فضیلت کہتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا کام جو ہے، ہم جو بھی کریں وہ فضیلت ہونی چاہیے، ہم جو بھی کریں وہ خیر ہونا چاہیے، ہم جو بھی کریں اس میں گڈنس ہونی چاہیے. اس گڈنس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ اس طرح پتا چلے گا جب آپ کمپیئر کریں گے. پہلے آپ کو یہ شعور ہو کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی بزرگی کیا ہے. آپ اس مادی دنیا کے لیے نہیں ہیں. کل میں نے مولا کائنات کا قول پڑھا کہ میرے بیٹے، تم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو. تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو. تم موت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم حیات کے لیے خلق ہوئے ہو. ان دونوں افراد میں فرق ہے. جو دنیا کے لیے پیدا ہوتے ہیں ان کا اسٹائل دوسرا ہے، ان کی زندگی دوسری ہے. جو آخرت کے لیے خلق ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے اپنے لیے زاد راہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سامان جمع کرتے ہیں کہ جو آخرت سے مطابقت رکھتا ہو، جو بقا کے ساتھ، جو ایٹرنل لائف کے ساتھ جو ہے، جو ہم آہنگ ہو، جو آخرت میں آپ کے کام آ سکے. تو آپ جب اس مقام کو سمجھ جاتے ہیں کہ میں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، ان مادیات کی حدود سے نکل کر میں جو ہوں ٹرانسفارم کروں گا، اور میں برزخ میں اور قیامت میں اور ایٹرنیٹی مجھے ملے گی. اور اس کے نتیجے میں جو شعور آپ میں پیدا ہوگا، تو جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس میں کمپیٹیبلٹی آپ کو نظر آئے گی. اگر وہ کمپیٹیبلٹی نظر آئے گی تو اسی کو آپ خیر کا نام دیں گے، اسی کو آپ اچھائی کا نام دیں گے. یاد رکھیے گا، اب میں بڑا امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر ہم نفس کے پست درجے پر ہوں گے، اگر ہم اس میٹیریلسٹک لیول پر ہوں گے، اگر ہم نفس امارہ پر ہوں گے which is commanding us to do evil. This is the level, the initial level of our nafs. اگر ہم اس لیول پر ہوں گے اور اس کے بعد ہم کوئی ایسا کام کرنے لگیں گے کہ جو ہمارے اس لیول سے ہم آہنگ ہوگا، تو ہم اس کو بھی فضیلت اور خیر سمجھنے لگیں گے، ہم اس کو بھی اچھا سمجھنے لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اچھائی اور برائی کا تصور ہے، یہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کوئی برا کام کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. تو لہٰذا کسی چیز کو خیر سمجھنا، کسی چیز کو فضیلت سمجھنا، کسی چیز کو عظیم سمجھنا، وہ اس چیز سے مربوط ہے کہ آپ کے نفس کا لیول کیا ہے. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نفس کا دوسرا لیول شروع ہوتا ہے، کہ جس کو نفس مسولہ کہتے ہیں. نفس مسولہ کیا ہوتا ہے؟
کہ آپ کا نفس جو ہے, your nafs is beautifying whatever you are doing. Your bad and evil act, but your nafs is telling you this is such a beautiful act that you are going to do. Can you imagine? کہ نفس کا ایک مقام یہ ہے کہ آپ کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کر. شیطان کا کام یہ کہ زینا اعمال, کہ وہ تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو اب آپ ایک طرف غلط کام کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کا نفس پستی کی طرف جا چکا ہے, تیسری طرف آپ ہم آہنگی دیکھتے ہیں کہ میں اگر ظلم کرتا ہوں, میں اگر بٹرے کرتا ہوں, میں اگر جھوٹ بولتا ہوں, میں دوسرے کے حقوق چھینتا ہوں, تو میرا نفس اس سے ہم آہنگ ہے, میں اس میں کمفرٹیبل ہوں. جب آپ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں تو تب اس کو خیر سمجھنے لگتے ہیں, اور تب اس کو آپ اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اب دیکھیں کہ ہمارے نفس کا لیول کیا ہے, اور جب تک ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ڈیپسٹ لیول پر. حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں بچوں کو جو آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا, اور پوری سٹوری آپ کے سامنے ہے, تو وہ آئے اپنے باپ کے پاس, اور جو کچھ بھی وہ بہانے بازی کر رہے تھے, تو حضرت یوسف نے لفظ کیا استعمال کیا, تسولت نفسکم, کہ تمہارے نفس نے اس فعل کو خوبصورت بنا دیا تمہاری نگاہ, کہ تم اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دو. اب دیکھیں کوئی تصور کر سکتا ہے ہم میں سے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیں, کسی چھوٹے بھائی کو؟ لیکن ان کے لیے بہت ایزی تھا یہ بات, کیونکہ وہ اس کو خوبصورت سمجھ رہے تھے. کیوں خوبصورت سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کے نفس کا لیول یہ تھا کہ وہ اس کو خوبصورت سمجھنے لگے. تو یہ اتنا سٹل مسئلہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. اسی لیے بصیرت کی بات کی جاتی ہے, اسی لیے انسائٹ فل ہونے کی بات کی جاتی ہے, اسی لیے حکمت کی بات کی جاتی ہے, اور ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہوتا ہے. ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان جو ہے وہ ہمیں کروائے. تو جب آپ یہ احساس کرتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ احساس کریں کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں, پہلے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ ایک معمولی انسان نہیں ہیں, آپ اس مادی دنیا سے مربوط نہیں ہیں, بلکہ آپ جو ہے ایک ڈگنیٹی ہے آپ کی, ایک شرافت ہے آپ کی, ایک عظمت ہے آپ کی, ایک انسانیت ہے آپ کے اندر. اب وہ کام اگر کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کا, تو پھر آپ اس کو برا سمجھیں گے, پھر آپ اس کو شر سمجھیں گے, پھر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس کام کو کرنے کے لیے. اب دیکھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں. پھر میں وہی جس کے میں نے چند سینٹنسز آپ کی خدمت میں مختلف انداز میں بیان کیے, وہیں سے میں انتخاب کرتا ہوں کہ وہ جو حکمت ہے امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں, ظاہراً 289 اس کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے, جس میں کہتے ہیں کہ میرا ماضی میں ایک دوست تھا. اور کیا کہتے ہیں کہ میرا ماضی میں ایک دوست تھا کہ میری نگاہ میں وہ بہت عظیم تھا, اور میری نگاہ میں وہ عظیم اس لیے تھا, اب وجہ بھی بتا رہے, میری نگاہ میں وہ عظیم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی تھی, دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی تھی, اور اسی چیز نے میری نگاہ میں اس کو عظیم کر دیا. میرا یہ دوست وہ دوست تھا کہ جو بولنے سے زیادہ خاموش رہنے میں جو ہے اس کو ترجیح دیتا تھا, اور جب کبھی کوئی بولنے میں اس سے جیت جاتا تھا تو خاموش رہنے میں اس سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا, اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا تھا. اب کیا کہتے ہیں امیر المومنین, اسی میں آگے جا کے امیر المومنین فرماتے ہیں اذا بدہا امران, جب اس دوست کے سامنے دو چیزیں آتی تھی, that there are two different things, there are two different tasks, and then he has to choose one of these two. Then this my friend would compare which one is compatible with the worldly desires,
if something is compatible and harmonious with the worldly desire, تو he would put aside. جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ ایہما اقرب من الہوا، کہ کون سا ہے جو ہوائے نفس کے قریب ہے، کون سا ہے جو خواہش نفس کے قریب ہے، لہذا وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور جو اس کے مخالف تھا وہ اس کو انتخاب کر لیتا تھا۔ یہ مولا کائنات ہمیں اس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ کہہ دو اے رسول کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ losers are those who will lose their self and who will ruin themselves۔ اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر آپ ذرا غور کریں 2 منٹ کے لیے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ دیکھیں جب ہم خسارے کا لفظ استعمال ہوا ہے، خسران ہمیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، خسارہ یعنی لوزر، ہم کسی چیز میں لوز کر جاتے ہیں، کسی چیز میں ہمیں نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے ہمیں۔ جب ہمیں کسی چیز میں لاس ہوتا ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کتنا ڈیپسٹ لیول پہ جا کے بات کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز میں لاس ہوتا ہے تو یہ ہم سے کوئی الگ چیز ہوتی ہے جس میں ہمیں لاس ہوتا ہے، یا ہمیں مال میں لاس ہوتا ہے، یا ہمیں تجارت میں لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے ہم، جو ہم کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خود جو ہے انہوں نے لوز کر دیا ہے، اپنے مال کو لوز نہیں کیا ہے، اپنی کسی اور چیز کو لوز نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ہی حقیقت کو لوز کر دیا ہے، اپنے ہی وجود کو انہوں نے جو ہے وہ لوز کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے، ہم جو ہے ایک خیالی وجود ہوتا ہے اور ایک حقیقی وجود ہوتا ہے۔ ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک خیالی وجود کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک امیجینیشنل وجود کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو ہمارا وجود نہیں ہے، وہ غیر کا ہے، وہ it's not our self, this is other self۔ ہم جو ہے وہ دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی خدمت نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اگر مثال اس کی ہے کہ اگر آپ فرض کرتے ہیں مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنا مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس زمین ہونا ضروری ہے۔ جب تک زمین نہیں ہوگی آپ مکان نہیں بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ مکان بنانا شروع کریں اور بناتے چلے جائیں، اچانک آپ کو ایک وقت میں آ کر یہ پتہ چلے کہ آپ تو کسی دوسرے کی زمین میں مکان بنا رہے تھے، تو پھر آپ کا کیا انجام ہوگا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم دراصل کسی دوسرے کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی خودی کو اور اپنے وجود کو جو ہے ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ مطہری بہت سی باتیں یہاں پر کرتے ہیں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی، اس قرآن مجید کی آیت میں کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان افراد کی طرح مت ہو جاؤ، ان افراد کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، بلکہ فانساہم انفسہم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اگر تم اللہ کو فراموش کر دو گے؟ تو اللہ ایسا کرے گا کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، اللہ ایسا کرے گا کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ فراموش کر دو۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو یاد رکھیں گے، اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو ہم اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اپنی حقیقت کو بھول جائیں گے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ، اب توجہ کیجئے گا، جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جانے کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ناموں کو بھول جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کو بھول جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مشکور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، اللہ تعالیٰ صمد بھی ہے. یہ ساری حقیقتیں اگر ہم ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، تب ہم ایک صحیح مومن بن سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کی صفات ہمارے لیے معیار ہے، دنیا میں کوئی چیز معیار نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو اللہ کے علیم ہونے کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کے رحیم ہونے کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کے رب ہونے کو سمجھنا پڑے گا. جس طرح اللہ جو ہے رب ہونے کی حیثیت سے ہماری پرورش کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ایک رب ہونے کی حیثیت سے اپنے اولاد کی پروان چڑھائے. تو اس ربوبیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس رحمانیت کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اس کو بھول جائیں گے اور اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی احتیاج بھی نہیں ہوگی. جب ہمیں احتیاج نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگیں. اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگیں گے، اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگیں. اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. جب آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگیں گے تو آپ اس کائنات کے جو اسباب ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، پھر آپ ان کو مستقل سمجھنے لگیں. جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ہیں اس کائنات کے اندر، جو علل ہیں، جو کازز ہیں، جتنی بھی جو ہمیں ہماری مدد کرتی ہیں، پھر ہم ان کو مستقل سمجھنے لگیں گے. یعنی جب ہم اس کے بعد جب ہم دوا لینے جائیں گے، جب ہم فارمیسی پہ جائیں گے تو ہم اس دوا کو مستقلاً اور انڈیپینڈنٹلی اس کو ہیلر سمجھیں گے، اپنے لیے اس کو شفا کا ذریعہ سمجھیں گے. جب ہم کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم انڈیپینڈنٹلی جو ہے ہم اس کو اپنے لیے شفا کا ذریعہ سمجھیں گے. لیکن وہ کہ جو ایبسولیوٹ ہیلر ہے، جو ریئل ہیلر ہے، جو اصل میں شفا دہندہ ہے، پھر ہم اس کو فراموش کر دیں گے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم جب امید رکھیں گے تو ہماری امید ان دنیاوی اسباب کے اوپر ہوگی. جب ہمیں خوف بھی ہوگا تو خوف کا تعلق بھی دنیاوی اسباب سے ہوگا. جب ہماری امید دنیاوی اسباب پر ہوگی تو یہ امید وہ امید ہے کہ جس کی کوئی بیسس نہیں ہے، اور قدم قدم پر پھر ہمیں مایوسی کا سامنا ہوگا، کیونکہ دنیاوی اسباب جو ہیں وہ ہماری امید کا مرکز ہیں. اگر یہ امید کا مرکز اللہ کی ذات ہوتی تو کبھی بھی ہم جو ہے وہ اسٹریس میں اور دوسری پرابلمز میں نہ آتے. صلوات پڑھ دیجیے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لہ الملک ہو، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ کس کا ہے یہ ملک، کس کی ہے یہ سلطنت. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا للہ الواحد القہار. خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. کیا مطلب اس کا؟ یہ اس خدا کے لیے ہے یہ ساری چیزیں جو قہار ہے، جو غلبہ رکھنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ یوم دین کا مالک ہے. یوم دین سے مراد آخرت ہے، وہ آخرت کا مالک ہے. خدا تو دنیا کا بھی مالک ہے. پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو آخرت کا مالک ہوں؟ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم ظاہری اسباب تک رہتے ہیں لیکن ریئل سبب کو فراموش کر دیتے ہیں، اصل علت کو فراموش کر دیتے ہیں، جس کو علت العلل کہتے ہیں اس کو فراموش کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ، اور اس دنیا میں فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں ظاہری اسباب سامنے ہیں اور حقیقی اور اصلی سبب پیچھے ہے.
لیکن آخرت میں ظاہری اسباب پیچھے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سامنے آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا غلبہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگ پہلے دیکھیں گے، اسباب کو لوگ بعد میں دیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ہائیسٹ لیول پر پہنچ چکے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو امام ہیں، جو نبی ہیں، وہ اس دنیا میں ہی ان دنیاوی اسباب کو دور کر کے ہٹا کر وہ حقیقی سبب کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ اپنے خدا کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو جب یہ ہے، یہ آیت قرآن کی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جو غلام، جیسے ہوتا ہے نا سرونٹ ہے، آپ کسی کے غلام ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ کے بندے ہیں، ایک طرف ایک مرتبہ دوسرے کے بندے۔ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اس بات کو سمجھنا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک دفعہ کسی اور کے ہم غلام ہیں۔ کیوں اس چیز کو منع کیا گیا ہے؟ اللہ کی بندگی جو ہے وہ عین عبادت ہے، لیکن کسی اور انسان کی بندگی جو ہے وہ عین کفر اور عین شرک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی اور کی بندگی کرتا ہے، کسی اور کی غلامی کرتا ہے، تو دوسرے کا اپنا آربٹ ہوتا ہے، دوسرے کا اپنا حدود ہوتی ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس کی اپنی ترجیحات کے ساتھ آپ جو ہے اس کے پرپس کو سرو کرتے ہیں، آپ اس شخص کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سرو نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی حقیقی خودی اور حقیقی نفس کو اس کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے لیے دوسرے کی خواہشات پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کی بندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی بندگی میں اور انسان کی بندگی میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر دوسرا انسان جو ہے آپ کی طاقت سے استفادہ کرتا ہے، آپ کی قدرت سے استفادہ کرتا ہے، آپ کی توانائی سے استفادہ کرتا ہے، آپ کو مس یوز کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے آپ بندگی کرتے ہیں، اللہ سے جب آپ کا رابطہ استوار ہوتا ہے، تو آپ اللہ سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اللہ سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو جب ہم خدا سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ فلسفہ کہ جب تم خدا کو بھول جاتے ہو تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جب تم کسی دوسرے کی بندگی کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں تم اپنے نفس سے دوسرے کے نفس کی طرف حرکت کرتے ہو، لیکن جب تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو تم اپنے نفس سے اپنے ہی نفس کی طرف حرکت کرتے ہو، تم تکامل کی طرف، ایوولوشن کی طرف اور ارتقاء کی طرف جو ہے حرکت کرتے ہو، تم نقص سے کمال کی طرف، ڈیفیشنسی سے پرفیکشن کی طرف جو ہے تمہارا ایک سفر آغاز ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ جب ہم معرفت نفس کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنی حقیقت کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں اس میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم فلا تبصرون۔ ہم نے آیات کو رکھا ہے، ہم نے نشانیوں کو رکھا ہے، ہم نے علامات کو رکھا ہے۔ کہاں پہ رکھا ہے؟ کہتا ہے کہ اس زمین پر تم دیکھو سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اور ہم نے اس نفس میں تمہارے اپنی علامات کو رکھا ہے، اپنے سائنس کو رکھا ہے۔ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں اور علامات جو ہوتی ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، آپ نے اس حقیقت تک پہنچنا ہے، آپ نے ان سائنس پر جا کے رک نہیں جانا، آپ نے ان علامات پہ جا کے سٹک نہیں ہو جانا، بلکہ ان کے پیچھے آپ نے جانا ہے۔ ان کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے، یہ ساری آپ کے سامنے علامات نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ علامات خود اپنی ذات میں مستقل نہیں ہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے
آپ کو اس سے کنیکٹ ہونا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ نہیں کرنا، بلکہ ان علامات سے گزر کر آپ نے اصل حقیقت تک آپ نے پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کر ایک میسج ہمیں دیتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، ہم بہت جلد اپنی نشانیاں اس کائنات میں دکھائیں گے، اور پھر وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہ انہ الحق، یہاں تک کہ تم پر یہ روشن ہو جائے کہ وہی حق ہے. تو یہ دو نشانیاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو آنے والی مجلس میں بیان کروں گا، کہ یہ کہ وہ نشانیاں جو اس دنیا میں ہیں وہ اپنی جگہ پر اس پر بات ہوگی. یہ آئینہ ہے اس دنیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن ہے، لیکن وہ نشانیاں جو ہمارے نفس میں ہیں، جو ہمارے قلب میں ہیں، اس پر الگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر الگ سے ورک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ دنیا کی طرف جاتے ہیں، ایکسٹرنل ورلڈ میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، وہاں آپ کا تعلق مفاہیم سے ہوتا ہے، وہاں آپ کا تعلق جو ہے وہ دوسری چیزوں سے ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے نفس پر غور کرتے ہیں، جب آپ اپنے نفس پر ورک کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور انٹرنل علامات اور سائنس تک آپ پہنچتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، المعرفت بالنفس انفع المعرفتین، کہ جو نفس کی معرفت ہے وہ سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ اہم معرفت ہے. اس لیے کہ لفظوں کے ذریعے سے آپ جس خدا کو پہچانیں گے، مفاہیم کے ذریعے سے آپ جس خدا کو پہچانیں گے، اصطلاحات کے ذریعے سے آپ جس خدا کو پہچانیں گے، وہ حقیقی خدا نہیں ہے. اگر آپ حقیقی خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو وہ خدا ہے جو اپنے قلب کے راستے سے آپ پہچان سکتے ہیں، جو آپ اپنی روح کے راستے سے پہچان سکتے ہیں. اور یہ صرف خدا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم امام حسین کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم علی ابن ابی طالب کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایکسٹرنل ورلڈ کے ذریعے سے ان ہستیوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو آپ حسین کو پہچاننا چاہتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، مفاہیم کے ذریعے سے. لیکن ضروری نہیں کہ جس حسین کی معرفت آپ نے حاصل کی وہ حسین آپ کے قلب میں بھی موجود، وہ علی آپ کے قلب میں بھی موجود ہو، اور قلبی معرفت جو ہے اس کے ساتھ موجود ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، ہم اس تمام جو سسٹم ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کربلا کے میدان میں ہم نظر آتا ہے ہم کو کہ کس طرح سے معرفت نفس کی جو منازل تھی وہاں پر طے ہوتی بھی نظر آتی ہیں. کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو مجسم احکام ہیں، اسلام کے نظام عبادات، اسلام کے نظام عرفان، اسلام کے نظام مساوات، سارا اسلام کا نظام اخلاق، اگر آپ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے میدان میں دیکھیں. اگر آپ اس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں. آپ اس وقت کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح رحمت خدا کے مظہر بن کے سامنے آتے ہیں، کس طرح اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت اور پھر نظام اخلاق میں ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک نے کسی ایک چیز کی ذمہ داری لے رکھی تھی. جب ہم اخلاق میں آتے ہیں تو وہاں اخلاق میں ایک اہم اصول ہمیں نظر آتا ہے. وہ اصول ہے وفاداری اور اظہار کا. اور ایسا لگتا ہے کہ اس اسلامی اخلاق کی مجسم تصویر پیش کرنے کی ذمہ داری ابو الفضل العباس کو. ابو الفضل العباس سے حسین کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جو الفاظ حسین نے عباس کے لیے استعمال کیے کربلا میں کسی کے لیے استعمال نہیں. بالنفسی یا عباس، اے عباس تم پر میں قربان ہو جاؤں،
قربان ہو جاؤں اے عباس تمہارے پر۔ عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ دشمن عباس کی شجاعت کا تصور کر کے کانپ جایا کرتا تھا۔ یہ وہ عباس ہے کہ جس کی ماں ام البنین ہے۔ ام البنین جنت البقیع میں اس ریت پر بیٹھ کر اپنے 4 بیٹوں کی قبریں بنایا کرتی تھی اور پھر اس کو مٹا دیا کرتی تھی۔ یہ کہہ کے مٹاتی تھی کہ میں ان بیٹوں پر نہیں روں گی، جس کی ماں زندہ ہو ان بیٹوں پر میں کیوں روں، میں تو اس پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ یہ وہ ام البنین ہے جو یہ کہتی تھی کہ اے مدینہ کی عورتوں، آج کے بعد سے مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ 4 بیٹے ہی کہاں رہے کہ جس کی وجہ سے میں ام البنین کہلاتی تھی۔ پھر وہ فرماتی ہیں اے وہ آنکھوں کہ جنہوں نے کربلا میں میرے بیٹے عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی قسم کس طرح سے یہ شیر دشمن پر جھپٹتے تھے اور حیدر کرار کے فرزند جو ہیں وہ ان کے پیچھے حملہ کرتے تھے۔ خدا کی قسم مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرے بیٹے عباس کو جب شہید کیا گیا تو اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر میرے بیٹے کے ہاتھ ہوتے تو کسی کی یہ جرأت نہ تھی کہ میرے بیٹے کو شہید کر سکتا۔ عزاداروں پھر وہ وقت آیا کہ جب عباس نے دیکھا کہ پیاس کا یہ عالم ہے کہ العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، سب پیاسے ہیں، عباس حسین کے پاس آتے ہیں۔ ہمیشہ نام کبھی نہیں لیا، مولا اور آقا کہتے تھے مولا اب میرے سینے میں مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ مولا کون سا لشکر، کس کا علمبردار؟ اب تو وہ لشکر ہی نہیں ہے کہ جس کا میں علمبردار ہوں، جس کا میں پرچمدار ہوں۔ بس عزاداروں تاریخ بتاتی ہے جب حسین نے عباس کو اجازت نہ دی، ایک مرتبہ عباس خیمے میں جاتے ہیں، سکینہ کو روتے دیکھتے ہیں، پیاس سے یہ بچی بلبلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، مشکیزہ کو گود میں لیا، چھوٹی مشکیزہ لانے کو کہا، اور ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے۔ اب جو حسین نے عباس کی گود میں سکینہ کو روتے دیکھا تو ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو مخاطب کر کے کہا اے سکینہ آج تم اپنے چچا عباس کے لیے اجازت مانگنے آئی ہو، لیکن یاد رکھو جب کوفہ و شام کا بازار ہوگا اور شمر کے تمانچے ہوں گے تو تم اپنے چچا عباس کو پکارو گی۔ میں عباس تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عباس میدان جنگ میں جانے لگتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ عباس سے حسین کہتے ہیں عباس جس بہن نے تمہیں پالا ہے کیا تم اس سے نہیں ملو گے؟ کیا تم اس سے مل کے نہیں جاؤ گے؟ عزادارو عباس ایک مرتبہ خیمے میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ باندھ کر بی بی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ بی بی سے بات کر سکیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ زینب نے کہا بھیا عباس جب بھیا نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی، لیکن عباس یاد رکھو جاتے جاتے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب 21ویں کی رات تھی اور میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے زانوں پر رکھا تو مجھے کہا کہ زینب ان ہاتھوں پہ رسیاں بندھی جائیں گی، تو میں عباس تمہیں کیا معلوم زندگی کے کس کس مقام پر میں یہ سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی جرأت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ سکے۔ عباس مجھے یقین ہو گیا کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ عزادارو عباس میدان جنگ میں گئے، 4000 کے لشکر کو تہہ تیغ کرتے ہوئے دریائے فرات میں اپنے
گھوڑے کو اتارا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ عباس نے جھک کر پانی اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر دیکھنے والی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ عباس نے یہ پانی پھینک دیا۔ بعد میں تاریخ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ عباس نے اپنے آپ کو خطاب کیا، اے نفس عباس، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ حسین کے بعد زندہ نہ رہوں، اور تو چاہتا ہے کہ پانی پی لے اور پانی پی کر حسین کے بعد زندہ رہے۔ خدا کی قسم یہ حسین سے وفاداری نہیں ہے، یہ اثار اور قربانی کا ثبوت نہیں ہے۔ بس عزادارو، جب عباس مشکیزہ بھر کر ایک مرتبہ واپس خیام کی طرف گئے، دشمن نے عباس پر حملہ کیا، ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، ایک مرتبہ آواز آئی، ارے تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، ارے اس کو گھیر کر مارو، ارے اس کی جان مشکیزہ میں ہے۔ عزادارو، عباس پر حملے ہوتے رہے، مشکیزہ کو چھلنی کیا، پھر وہ وقت آیا جو ایک گرز مارا، عباس زمین کربلا پر آئے، ایک مرتبہ حسین کو پکارا، حسین عباس کے سرانے پہنچے، اے عباس، قد انکسرت ظہری وقلت حیلتی، عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی، میری ہمت جواب دے گئی، اے عباس آج کے بعد سے وہ آنکھیں ہمیشہ سوئے گی جو تمہارے خوف سے سو نہیں سکتی تھی، اور زینب کی آنکھوں کو کبھی سونا نصیب نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔